السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہیدات، تمجیدات، ہر قسم کی یکتائی، بڑھائی، شہنشائی، وحدائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد بے حد و شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم محتشم دوستو، بزرگوں، ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سن رہے ہیں۔ وہ کس طرح نماز پڑھتے تھے، انہوں نے کس طرح صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے سکھلایا اور دکھایا، کس طرح پیارے پیغمبر کی نماز کا طریقہ ہے، صحیح طریقہ کیا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ نماز پڑھتا بھی ہے، اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا بھی ہے، اپنا کاروبار بند کرتا بھی ہے، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے ٹائم نکالتا بھی ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، رکوع سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد بھی یہ سارے کام کر کے وہ یہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے حکم دیا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، سب سے پہلے جو بندہ جنت میں جائے گا وہ نماز کی وجہ سے جائے گا، قیامت والے دن نماز ہی لوگوں کے درمیان فرق کرے گی، دنیا میں رہ کے کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق کرنے والی وہ نماز ہے۔ یہ ساری چیزوں کو وہ اپنے ذہن میں رکھ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے اور یہ جو فریضہ تھا مجھ پر میں نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ لیکن اس نے 20 40 سال 50 60 سال 70 سال نمازیں پڑھی ہیں، اس کے بعد قیامت کا دن ہوگا، جتنے بھی 70 سال 50 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، نمازیں اٹھا کر کے اس کے منہ پر ماری جائیں گی اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں،
اے نمازیں پڑھنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو سکھلانے کے لیے واطیعوا الرسول، آپ نے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر آپ نے ان کی اطاعت نہ کی، دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، آپ کی ریاضت کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں آپ نے ان کی اطاعت نہ کی، کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا، تمہارے سارے اعمال اللہ ضائع کر کے رکھ دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا۔ ہمارا نماز کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا، میں نے یہ دلائل دیے تھے کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں۔ میں نے ساری بات بیان کی تھی کہ ہاتھ ناف کے اوپر باندھے جائیں گے، سینے کے اوپر باندھے جائیں گے، اور یہ پورے دلائل دیے تھے کہ جو مرد ہے اور عورت ہے ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو عورت ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے، جو مرد ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، یہ کہیں بھی پوری ذخیرہ احادیث میں پیارے پیغمبر سے کوئی بھی اس طرح کی حدیث نہیں ہے کہ جو مرد کی نماز ہے وہ الگ ہے اور عورت کی نماز جو الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں نا، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس طرح آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح مردوں نے نماز پڑھنی ہے، اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نماز پڑھتی ہیں اس طرح عورتوں نے نماز پڑھنی، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں سارے کے سارے مسلمان، وہ مرد ہوں یا عورت، ان کے لیے جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق صرف یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ جو شلوار ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھے گا، جو عورت ہے وہ شلوار ٹخنوں کے نیچے رکھے گی، اس کے علاوہ کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اس کے بعد ہم نے جو اگلا سٹیپ تھا وہ یہ تھا، ہاتھ ہم نے باندھ لیے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد ہم نے پڑھنا کیا ہے، کیا کرنا ہے اس کے بعد؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے فری ہوئے، فارغ ہوئے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اذا کبر فی الصلاۃ سکت قبل ان یقرأ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تکبیر کہتے ہیں، تکبیر کہنے کے بعد جب آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد آپ تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اے ابو ہریرہ، میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ پیارے پیغمبر نے یہ دعا سکھلائی کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اب ہم جو پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں ہمارے بڑوں نے بھی یہی سیکھی، اس کے بعد ہم بھی یہی سیکھتے آئے ہیں، اور قیامت تک پتہ نہیں کب تک یہی دعا چلتی جائے گی۔ یہ جو دعا ہے نا اللہم باعد بینی و بین خطایای، پیارے پیغمبر کا معمول یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن سنا پیارے پیغمبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک یہ دعا پڑھ رہے تھے۔ اب دیکھیں پیارے پیغمبر کا معمول یہ ہے کہ اللہم باعد بینی و بین خطایای پڑھتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا یہ ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک پڑھتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے کہ پیارے پیغمبر کا جو معمول تھا اور جس کو وہ ترجیح دیتے تھے وہ یہی دعا تھی، اور جو سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں ہم، وہ صرف جائز کی حد تک ہے، وہ افضل نہیں ہے۔ وہ جائز ہے کہ جس بندے کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی یا یہ دعا وہ بندہ نہیں پڑھ سکتا یا کوئی اور وجہ ہے تو پھر یہ دعا نہ پڑھے، دوسری دعا پڑھ لے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو ورنہ اس کے علاوہ اگر آپ افضل کی طرف جائیں گے یا بہتری کی طرف جائیں گے، پیارے پیغمبر کی سنت کی طرف جائیں گے، ان کے معمول کی طرف آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔
ویسے بھی دعا یہی پڑھنی چاہیے. اس کا ترجمہ کتنا شاندار ہے, میں ذرا 2 منٹ میں ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم دیکھیں, اللہم باعد بینی و بین خطایایا, اے اللہ میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان دوری ڈال دے. اے اللہ مجھے توفیق ہی نہ ہو گناہ کرنے کی. اے اللہ اتنی دوری ڈال دے, کتنی دوری, بین المشرق والمغرب. اے اللہ جب میں گناہ کا ارادہ کروں, جب گناہ میرے پاس آئے, جب گناہ میرے قریب آئے, جب شیطان مجھ پر غالب ہو, تو اے اللہ اپنی توفیق کے ساتھ, اپنے کرم کے ساتھ مجھ پر رحم کرتے ہوئے اللہم باعد بینی, میرے درمیان اور میرے گناہ کے درمیان اتنی دوری ڈال دینا جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے. کیسی دعا ہے, شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کے بعد یہ دعا شروع کی, اے اللہ تو بہت بڑا ہے. پھر یہ دعا شروع کی, اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. پھر یہاں تک اے اللہ جب میرے گناہ میں کرنے کا ارادہ کروں یا شیطان مجھ پر غالب ہو تو میرے درمیان اور گناہوں جو گناہ ہے اس کے درمیان دوری ڈال دے. آگے اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ پہلے تو مجھے توفیق ہی نہ دینا, اگر انسان ہونے کے ناطے مجھ سے گناہ ہو جائے, میں گناہ کر بیٹھوں, مجھ سے گناہ ہو گیا, تو پھر کیا کرنا ہے, اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ وہ گناہ مجھ سے اس طرح دھو دے جس طرح ایک میل کچیل سے بالکل سفید کپڑا میلا کچیلا ہوتا ہے, اس کو دھو کر جس طرح وہ ایک نکھر جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, اس طرح اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے. پہلے کہا اے اللہ مجھے گناہ کی توفیق ہی نہ دینا, پھر کہا اے اللہ اگر گناہ مجھ سے ہو جائے تو پھر اے اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے گناہوں سے پاک کر دے. اس طرح پاک کر جس طرح سفید کپڑا پاک کیا جاتا ہے. اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ سارے کے سارے گناہ میرے معاف کر کے مجھے گناہوں سے بالکل دھو ڈال, میرے سارے گناہ معاف کر دے. اب دیکھیں ترجمے کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں, یہ دعا زیادہ افضل ہے. یہ دوسری دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک, اس میں ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں, ساری نماز اللہ کی تعریف. دیکھیں اللہ اکبر, اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, التحیات للہ والصلوات والطیبات. ساری کی ساری جو دعائیں ہیں یہ اللہ کی تعریف ہیں, اور یہاں ہمیں اللہ سے کچھ مانگ لینا چاہیے. اللہ کے سامنے حاضر ہوئے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ فرماتے ہیں ہاں میرے بندے کیا چاہیے, ہاں میں سب سے بڑا ہوں, بتا کیا چاہیے. پھر بندہ یہ دعا کرے اللہم باعد بینی و بین خطایایا. یہ 2 لائنوں کی دعا ہے, یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. یہ افضل دعا ہے, پیارے پیغمبر نے صحابہ کو بھی یہی سکھلائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھا کرتے تھے ہمیشہ, ان کا معمول بھی یہی تھا. اور جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک, وہ اس بندے کے لیے ہے جس کو یہ دعا نہیں آتی, جو یہ دعا یاد نہیں کر سکتا, اس کے لیے ہے یہ دعا. اس کے علاوہ ہمیں ہمیشہ اسی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. اب سورۃ فاتحہ میں بہت زیادہ اختلاف ہے. سب سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اے مسلمانوں, اے میرے صحابہ, اے میری امت کے لوگوں, واضح لفظوں میں پیغام ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ. لا صلاۃ, کوئی نماز نہیں ہے, وہ نفلی نماز ہو, وہ فرضی نماز ہو, وہ بندہ منفرد ہو, وہ بندہ امام کے پیچھے ہو, وہ بندہ خود امام ہو, وہ بندہ صلاۃ کسوف پڑھ رہا ہو, وہ بندہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہو. ایسی نماز جس پر نماز کا لفظ بولا جاتا ہے, ذخیرہ احادیث میں جتنی بھی نمازیں بیان ہوئی ہیں اور جس کو بھی ہم نماز کہتے ہیں, اگر بندہ اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو بھی یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے میں یہ بات کرتا ہوں, اللہ گواہ اس بات کا, ذخیرہ احادیث کے مطالعے کے بعد یہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے. جو بندہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس بندے کی نماز بالکل قبول ہی نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس بندے کی نماز نہیں ہے, سرے سے اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں. جتنے مرضی لمبے وہ سجدے کرتا رہے, وہ رکوع کرتا رہے, وہ قیام کرے اور جو مرضی کرے, جتنا مرضی اس نے اچھا وضو کیا ہے, ٹائم نکالا, مسجد میں آیا,
اس نے اگر امام کے پیچھے کھڑا ہے یا خود امام ہے، اگر اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس بندے کی نماز نہیں ہے۔ اب اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم نے خاموش ہو کے قرآن سننا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب جو مشرک تھے، جو مکہ کے کافر تھے، وہ لوگوں کو اس بات کی تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ بات کہا کرتے تھے اللہ کے بندو ڈسٹربنگ بہت زیادہ ہو رہی، نہ کرے ایسے۔ جب مکہ کا جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ ایک دوسرے کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ آپ قرآن نہ سنا کرو، یہ لغو ہے، قرآن صحیح نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام ہے، یہ مجنوں کا کلام ہے، نعوذ باللہ، آپ نے یہ قرآن نہیں سننا، یہ قرآن آپ نہ سنا کرو۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اے بندو، اے مسلمانوں، سارے لوگوں کے لیے، اے کافروں، اے مشرکوں، اس قرآن کو آپ خاموش سے سنا کرو، قرآن خاموشی سے سنا کرو۔ اب یہاں یہ استدلال کرنا کہ قرآن خاموش سے سنا کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے تو امام کے پیچھے بھی آپ نے قرآن خاموش سے سننا ہے، یہاں سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور قرآن میں آیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن نے یہ کہا کہ جو قرآن ہے یہ آپ نے خاموش سے سننا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو قرآن ہے اس کو آپ نے سننا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو سورۃ فاتحہ ہے یہ آپ نے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، جب آپ نماز کا ارادہ کرو، آپ نے نماز پڑھنی ہے، فاغسلوا وجوہکم، اپنے منہ کو دھو لو، اپنی کوہنیوں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو۔ اب قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے جب وضو کرنا ہے تو یہ 4 چیزیں دھونی ہیں۔ اب آپ جتنے بھی آپ دنیا میں آپ جس کو بھی پوچھ لیں کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے تو آپ کو یہی بتائے گا کہ پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، منہ دھونا ہے، یہ سارا۔ اب دیکھیں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے 4 چیزیں دھونی ہے، حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ وہاں صرف اشارہ کیا گیا ہے، مکمل جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے۔ اب ہم کس کی بات مانیں گے؟ یقیناً ہم پیارے پیغمبر کی بات مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، پہلے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جو طریقہ ہے وہ پیارے پیغمبر بتلائیں گے، اور طریقے میں آپ نے پیارے پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب کوئی بندہ کہے کہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ نے اس کی اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اس کی اتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ آپ نے کہاں سے لے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہی فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صرف زکوٰۃ دینی ہے، تو آپ نے یہ باتیں کہاں سے لی ہیں؟ نہیں بھائی، آپ اپنی مرضی سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پابند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ساتھ کہا ہے۔ اگر ہم صرف قرآن کی بات مانیں گے، صرف اللہ کی بات مانیں گے تو ہم ثواب تو ہمیں مشکل ہے، ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم دونوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے تب تک ہم کسی بھی مسئلے میں ہم پورے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آپ یہاں بھی دیکھ لیں حج کا طریقہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، بیت اللہ کا طواف کرو، الحج بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرو، تو ہم صرف بیت اللہ کا جا کے طواف کریں اور کہیں حج ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی فرمایا کہ آپ نے حج کرنا ہے؟ نہیں جی، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیارے پیغمبر نے پورا طریقہ ہمیں بتلایا ہے، پورا طریقہ ہمیں سکھلایا ہے۔ قرآن کی بات ہوگی، قرآن کے ساتھ حدیث کی بات ہوگی،
تب جا کے ہمارا ایمان مکمل ہوگا. اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی آپ نیکیاں کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کے قابضوں میں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اللہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دے گا. آپ یہاں بھی یہ دیکھ لیں، قرآن نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جو قرآن ہے وہ آپ نے خاموش سے سننا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتلا دیا کہ قرآن کہاں خاموش سے سننا ہے، کیسے خاموش سے سننا ہے. آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک صحابی آیا مسجد میں، پیارے پیغمبر کے سامنے صحابی آیا، وہ آ کے بیٹھ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ میرے صحابی اٹھ 2 رکعتیں نماز پڑھ. اب دوسری طرف پیارے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ خطبہ جمعہ سننے آئے تو خاموش سے خطبہ جمعہ سنے. ایک طرف یہ کہا کہ میرے صحابی اٹھ 2 رکعتیں نماز پڑھ، دوسری طرف یہ کہا کہ جو بندہ خطبے کے لیے آئے تو ایک لفظ بھی نہ بولے، ساتھ والے کو بھی ایک لفظ نہ کہے، بلکہ پورا جمعہ خاموشی کے ساتھ سنے، بالکل خاموش ہو کر پورا جمعہ سنے. اب یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہو کے جمعہ خطبہ سننا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں 2 رکعتیں نماز پڑھنی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ 2 رکعتیں نماز خاموش ہو کے پڑھے گا؟ وہ کچھ پڑھے گا نہیں، اس میں کچھ بولے گا نہیں اس میں. یقیناً جب 2 رکعتیں وہ پڑھے گا تو کچھ بول کے پڑھے گا. تو یہاں یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے، جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ نے خاموش ہو کے قرآن سننا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو آپ شور نہ کریں، خاموش ہو کے قرآن سنیں. اس کا مطلب یہ نہیں جو ہم نے لے لیا ہے کہ جو آگے کھڑا ہے، جو امام ہے، اس کے پیچھے جو وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ پیچھے خاموش ہو کے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں. اور دوسری یہاں بات یہ، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن خاموش ہو کے سننا ہے اس لیے ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سری نمازیں ہیں ان میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی. اب جو سری نمازیں ہیں، امام خاموش ہو کے نماز پڑھ رہا، ظہر کی اور عصر کی نماز ہے، خاموش ہو کے امام نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں کون سا قرآن سن رہے ہیں؟ تو اس میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خاموش ہو کے قرآن سننا ہے؟ اس میں بھی آپ نے نہیں بولنا. اور دوسری بات یہ ذرا دیکھیں، جب فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ پیچھے لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے اور ساتھ پھر آ کے نماز کے ساتھ ملنا ہے. کیا وہ 2 رکعتیں جو پڑھ رہا ہے وہ قرآن اس میں یہ آیت نہیں آتی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ؟ پھر اس کا کیوں حکم دیتے ہیں؟ یہاں آخر میں بات یہی آتی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ جتنے بھی پیر مرید بابے، یہ مولوی، یہ مسجد کے مولوی اور یہ وہ ادھر ادھر سارے کے سارے لوگ، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس طرح کی نمازیں پڑھی ہیں. آپ کو اپنی نمازوں کا خود حساب دینا ہوگا. پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح آپ نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، جس طرح مجھے سنا ہے نماز پڑھاتے ہوئے، جس طرح میں نے آپ کو طریقہ سکھلایا نماز پڑھنے کا، آپ نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے. نہ کہا کسی پیر کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہا کسی مولوی کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہا مسجد میں آگے کسی بندے کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہا کسی بڑے کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہا اپنے ابے کی طرف دیکھنا ہے، کسی کی طرف نہیں، صرف اور صرف دیکھنا ہے تو پیارے پیغمبر کی نماز کو دیکھنا ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں وہ ان کا حساب دیں گے، اور جو آپ نمازیں اپنی برباد کر رہے ہیں، آپ جو نمازیں اپنی خراب کر رہے ہیں، آپ اپنا حساب دیں گے. اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں، یہ جو مولوی ہیں نا، یہ بچ جائیں گے، ہم عام بندوں نے پھنس جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو بات کرتا ہے نا، آپ کو ایک بندہ بات بتلاتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھنی. اب اس بندے نے پوری تحقیق کی ہے، اپنے حساب سے اس نے اپنا کام کیا، تحقیق کی، اللہ جانے کس طرح کی، کیا ہوا، اس نے اپنی بات بتا دی ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ آپ نے حق بات سن کر بھی اس پر عمل نہیں کیا. لہا ما کسبت
وعلیہا مکتسبت، جو انہوں نے کمایا ہے، جو انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جو انہوں نے اپنی نمازیں برباد کی ہیں، وہ اس کا حساب دیں گے، اور جو آپ نے اپنی نمازیں پڑھی ہیں آپ اپنا حساب دیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کا خیال کرنا چاہیے، کہیں وہ نہ ہو جس طرح کہ ایک بندہ ہے وہ 70 سال لگاتار نمازیں پڑھتا رہا ہے، اتنی نمازیں اس نے پڑھی ہے کہ پہلی صف کا نمازی ہے، تہجدیں بھی پڑھتا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھتا رہا ہے، اس کا وضو بھی ٹھیک ہے، اپنے ٹائم سے وقت بھی نکالتا ہے، اپنی مصروف ترین زندگی میں سے ایک وقت نکال کر کے مسجد میں بھی آتا ہے، اس کے بعد قیامت کا دن ہے، 70 سالوں کی نمازیں ہیں، ساری کی ساری نمازیں اٹھا کر کے اس کے منہ پر ماری جاتی ہیں اور اسے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے، اتنی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، ان نمازوں کا جو طریقہ تھا وہ پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں تھا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلائی تھی ہمیں اس طرح وہ طریقہ نہیں تھا۔ ایک بندہ وہ ہے جس نے بالکل نماز پڑھی نہیں، اور ایک بندہ وہ ہے جس بندے نے نمازیں پڑھی بھی ہیں لیکن پھر بھی اسے فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان دونوں میں حسرت والا آدمی کون ہے؟ یہی ہے جس بندے نے نمازیں پڑھی بھی ہیں لیکن پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو ہمیں اس لیے اپنی تحقیق کرنی چاہیے، آپ کسی کی بات پر کوئی عمل نہ کریں۔ میں یہاں سے بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ اپنی بات دیکھیں، قیامت والے دن اس چیز کا حساب ہوگا کہ آپ کو اتنی اللہ نے نعمتیں دی تھی، اتنا کچھ دیا تھا، آج ہر بندے کی جیب میں پوری دنیا کی لائبریری موجود ہے، ہم صرف دین کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اب اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے نا، آپ دیکھیں اس کے بارے میں تحقیق بھی ہے، سرچ بھی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں یا یہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں پہ ختم ہوتی ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، اس کا شروع کیا ہے، کس طرح، سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، مسلمانیت کی بات آتی ہے، ہم مسلمان بھی ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے جو فرامین ہیں، ان کے جو طریقے ہیں، انہوں نے جو ہمیں بتلایا ہے اس کے لیے ہم کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں دین کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق اور صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 فروری اس دن کو ہم بڑے ہی اہتمام کے ساتھ لوگ مناتے بھی ہیں، اور اس میں بے حیائی اور فحاشی سارا کچھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا زمانہ ماڈرن ہو رہا ہے، جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور میں جا رہے ہیں، ایسے ایسے ہی ہم فحاشی میں بھی ماڈرن ہو رہے ہیں۔ صرف اور صرف اس کا نام چینج کیا جا رہا ہے، روشن خیالی، ماڈرن دور ہے جی، یار یہ دور نیا شروع ہو گیا ہے، یہ 2023 شروع ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے فحاشی ہی، ہے عریانی ہی، ہے بے حیائی ہی، لیکن ہم نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے۔ اور انہی بے حیائی کے اڈوں میں سے دنوں میں سے ایک دن جسے ویلنٹائن ڈے بھی کہا جاتا ہے، یہ 2-4 دن بعد یہ جو آ رہا ہے۔ حیرانگی والی اس میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، پیارے پیغمبر کی سنت کو ماننے والے ہیں، پھر بھی ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ایک بندہ جو اللہ کو مانتا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی نہیں، وہ یہ کام کرتا ہے، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک جو غیر مرد آدمی ہے وہ ایک عورت کو جو غیر محرم ہے اس کو پھول دیتا ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اسی کے آپ الٹ دیکھ لیں، وہ غیر محرم کو جا کے پھول دیتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر اسی کی بہن کے ساتھ، اگر اسی کے کسی محرم کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ، اس کی کوئی بھی محرم ہے، اس کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کرے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، تب اس کی غیرت جاگتی ہے، غیرت جوش دلاتی ہے کہ نہیں بھائی یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب یہ کام خود کرتا ہے، ہمارا دین اور ہمارا اسلام یہ چیزیں نہیں سکھلاتا۔ جس طرح کہ صلاح الدین ایوبی، اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی معاشرے کو گندا کرنا چاہتے ہیں، کسی معاشرے سے بہادری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی معاشرے کو کوئی سزا دینا چاہتے ہیں،
تو آپ جو ان کے جوان ہیں، نوجوان نسل ہے، اس کو آپ بے حیائی کے کاموں میں لگا دیں، اس کو آپ غلط کاموں میں لگا دیں، روشن خیالی اور اس طرح کے نام دے کر کے بے حیائی میں زیادہ کر دیں، تو آپ یقین جانیں کہ چند ہی سالوں کے بعد وہ بالکل ختم ہو جائے گی، اور آج ہمارا یہی حال ہے۔ اس لیے اسلام اور دین اور امت محمدیہ اور کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کا اس دن کے ساتھ اور اس طرح کے بے حیائی کے کاموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔